السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نوّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کی یہ محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل کئی محفل میں جادو، جنات اور اس کے روحانی علاج سے متعلق ہم چند باتیں اسلامی نقطہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتوں کے ذریعے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اسلام کے اعتبار سے جادو ہوتا ہے، جنات بھی اپنا وجود رکھتے ہیں اور جنات کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور آسیب بھی ہوتا ہے۔ پھر قرآن پاک نے ان کے علاج کے طور طریقے بھی بیان کیے۔ انسانی زندگی میں جو سب سے زیادہ بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں وہ ہے وہم کی، غلط فہمی کی، حسد کی، ایک دوسرے کی نعمت کو نہ دیکھنے کی۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جن کے علاج کے لیے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں اور روحانی مریض یا روحانی علاج کرنے والے بھی عاجز ہیں۔ کہتے ہیں کہ حسد، اس کا علاج کیا ہے؟ شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب تک وہ خود نہیں مر جاتا یا جس سے حسد کر رہا وہ نہ مر جائے تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اتنی خطرناک، اتنی بری بیماری، کینسر کو بھی کم سے کم اتنا کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اور دوسری بیماریوں کے لیے بھی جن کو ہلاکت والی بیماری کہا جاتا ہے ان میں بھی بندہ ٹھیک رہتا ہے۔ جادو، آسیب وغیرہ میں بھی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن حسد کی ایک بیماری اتنی بری ہے کہ روحانی علاج کرنے والوں سے بھی اگر پوچھا جائے، کہا جائے کہ آپ حسد کا کیا علاج کر سکتے ہیں، کہا کہ حسد کا کوئی علاج روحانیت میں اس انداز سے نہیں ہے، صرف اس کے کہ بندہ حسد کرنا خود ہی چھوڑ دے، لیکن چھوڑے گا نہیں۔ حسد کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے علم کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، عزتوں کی بنیاد پر، عہدوں کی بنیاد پر، ان چیزوں پر حسد ہوتا ہے۔ اور حسد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کے لیول میں جو بالکل قریب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یا جن کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس حسد کی بیماری نے ہماری سوسائٹی کو جگڑ لیا ہے، ایسے جگڑ لیا ہے کہ آج کوئی بھی شعبہ ہمارے پاس ذہن کی ستھرائی اور دلوں کی پاکیزگی کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو، ادارہ ہو، تعلیمی ادارہ ہو، حسد سے خالی نہیں ہے۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے لیے یا ایک ادارے ہی کے اندر اسٹاف کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس سے خالی نہیں ہے۔ جو جس شعبے سے ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ایک دوسرے کے اپنے علم کی بنیاد پر، ایک دوسرے کی کیا کہتے ہیں کہ تعریف کی بنیاد پر حسد کرتے ہیں یا حسد پیدا ہوتا ہے۔ میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارے ذہن بہت چھوٹے ہیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، جب تک مثالیں نہ دی جائیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حسد کی ایک کہانی یہ ہے کہ اگر کہیں پر اسٹوڈنٹ ہوں، بچے ہوں، ٹیچرز ہوں، اسٹاف ہوں، اگر ان کے سامنے، بچوں کے سامنے کسی استاد کی بہت زیادہ تعریف کی جائے یا بچے کسی استاد کی بہت زیادہ تعریف کریں تو دوسرے استاد کو حسد پیدا کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہر استاد چاہتا ہے کہ بچے اس کی نظر میں محبوب رہیں اور بچوں کی نظر میں وہ محبوب رہے،
لیکن جب بچوں کے سامنے یا بچوں کے علاوہ یا بچے خود استاد کے لیے اتنی تعریفی کلمات کہیں تو دوسرے استاد کے لیے حسد کی کیفیت پیدا ہونا لازمی ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک ایسی باریک چیز ہوتی ہے کہ انسان کے اندر پیدا بھی ہو گئی، انسان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب اس بیماری کو وہ پرورش دیتا رہتا ہے، ایسے پرورش دیتا رہتا ہے جیسے کھا پی کر اپنی زندگی کو پرورش دیتا ہے، اس سے وہ جڑ جاتا ہے، پھر اسی کے حلقے سے دوسرے استاد کو جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے اس کی کمیاں نکالنے میں رہ جاتا ہے، اور کمیاں نکالنے میں اگر انصاف پسند رہا تو ٹھیک کمیاں نکالے گا، اگر انصاف پسند نہیں رہا تو زیادتی کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو عیبدار بنانے میں لگ جاتا ہے۔ یہ حسد کی کہانیاں انسانی زندگی پر ایسے اثر انداز ہو گئی کہ اب کوئی شعبہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ علم والے کو علم والے سے، عالم کو عالم سے، حافظ کو حافظ سے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے، پروفیسر کو پروفیسر سے، دوسرے شعبے جات میں آپ جائیں، سیاستداں کو سیاستداں سے، سماجی کارکنان کو سماجی کارکنان سے، اور حسن اور خوبصورتی رکھنے والے کو حسن اور خوبصورتی سے، عزتیں رکھنے والے کی عزتیں رکھنے والے سے، ایک دوسرے سے حسد کا پیدا ہونا بالکل عام بات ہو گئی۔ میں جس جنات اور شیاطین کے اثرات کی گفتگو کر رہا ہوں، اس کو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو حل کرنا مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ جو بیماری ہے وہ ہے انسان کے درمیان آپس کا حسد کا پیدا ہونا۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ انسان کبھی کبھار خود حسد کرتا ہے، لیکن کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم حسد کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ ہر انسان کی آج سب سے بڑی خواہش کیا ہوئی ہے کہ خود کو نمایاں کرنا، خود کو اچھا دکھانا، خود کو اچھا پریزنٹ کرنا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ اپنے کو کتنا بھی اچھا پیش کریں، ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ آپ کو اچھا ہی سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سارے اچھا شکل، اچھی صورت، اچھا لباس، اچھا رہن سہن، اچھی چیزیں دیکھنے کے بعد آپ سے یہ چاہیں کہ اس کی اچھائی ختم ہو جائے، تو اپنے اچھے ہونے کو اتنا بھی نمایاں نہ کریں کہ لوگوں کو حسد پیدا کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ ایک بیماری جو خاص کر خواتین کے درمیان دیکھی اور سنی جاتی ہے، وہ آپس میں گھروں کے لیے جو اسباب بنا رہے ہیں، بڑے بھائی یا گھر کے اندر کوئی بھائی موجود ہو اور اس نے کمانا زیادہ رکھا ہوا ہو، وہ زیادہ کماتا ہو، تو دوسرے والے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، ہم تو اتنا نہیں کما سکتے لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے بھی اس کی کمائی کو کم کروا دیں۔ اس طرح سے خواتین کا ایسے لوگوں کے پاس جانا جو جادو کرواتے ہیں، ٹونا کرواتے ہیں، بھانومتی کرواتے ہیں، یا وہ ایک دوسرے کے لیے نقصان پہنچانے والا سامان کرواتے ہیں، وہاں جانے کی عادت بن گئی۔ اب میں علاج بتاؤں، طریقے بتاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب بھی بتاؤں۔ طریقہ اور علاج بتانا بہت آسان کام ہے، لیکن اسباب کو کھلا رکھ کر طریقے اور علاج بتانا یہ بالکل ہی غیر دانشمندانہ قدم ہے۔ اس کی ایک کہاوت یوں بیان کی جاتی ہے، ایک عالم کے پاس ایک شخص سوال لے کر آئے کہ ہمارے یہاں کنویں میں کتا گر گیا ہے اور وہ مر بھی گیا ہے، پھول گیا ہے، پھٹ گیا ہے، اب پانی کو پاک کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے مسئلے کی نوعیت بیان کی کہ کنویں کا کل پانی نکالا جائے، اور کنویں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پانی جیسے جیسے نکالتے رہیں تو نیچے سے پانی بڑھتا رہتا ہے۔ کل پانی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک لکڑی سے ناپ تول کر لی جائے کتنی مقدار ہے، اس کے مطابق گڈھا کیا جائے، پھر اس میں پانی کو پورا نکالا جائے تو کنواں پاک ہو۔ بندے اسی حل کی طرف نکلے اور نکل کر ان لوگوں نے کوشش کی کہ کنواں پاک ہو جائے۔ پھر کنویں کا سارا پانی نکالنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد پہنچتے ہیں اور عالم صاحب سے کہتے ہیں کہ بو بہت آ رہی ہے ابھی بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر بو آ رہی ہے تو بو جب تک باقی رہے گی پھر کنواں پاک نہیں ہوگا، آپ پھر خالی کرائیں۔ بندہ پھر خالی کرائے، پھر خالی کرائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے پاکی کا کون سا طریقہ اختیار کیا کہ ابھی تک کنواں پاک نہیں؟ کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا کتے کو تم نے نکالا؟ کہا نہیں، وہ تو ویسے ہی اندر۔ ہمارے علاج کے سسٹم بھی یوں ہی چل رہے ہیں۔ آپ جسمانی اعتبار سے بھی زندگیوں کو تلاش کریں، بندے کو کہا جائے کہ ڈاکٹر یہ پرہیز کرے اور یہ دوائی کھائے، تو دوائی کھانے پر زور ہے، پرہیز کرنے پر زور نہیں۔ اور پہلے کے علاج کے معالجے کے طریقوں میں تھا کہ پرہیز پہلے کر لو،
اسی طرح سے روحانی علاج کے بھی طریقے ہیں۔ روحانی علاج کے طریقے یہ ہیں کہ بندہ جن وظائف کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لے، وہ وظیفے اسی وقت اس کے مرض کے علاج کے لیے نفع بخش ہوں گے جب وہ پرہیز بھی کرے۔ اگر پرہیز نہیں کرے گا، اور پرہیز کرنے میں کیا ہے، انسان کو انسان جیسے دشمنوں کی شناخت ہو جاتی ہے کہ میرا دشمن فلاں ہے، میرا دشمن فلاں ہے، لیکن شیطان اور نفس کی دشمنی کو تو پتہ بھی نہیں کر پاتا ہے وہ، کہ شیطان کتنا کھلا دشمن ہے اور وہ کیا کیا ہمیں وسوسے دیتا ہے، کیسے کیسے فریب دیتا ہے، کیسے کیسے ہمیں دجل میں لاتا ہے، کیسے کیسے دھوکے میں لاتا ہے۔ اس سے جب واقفیت نہ ہو تو یہ ایسی ہی صورت ہوگی کہ کتے کو یعنی کنویں میں رکھ کر ہم صفائی کی صورتیں اختیار کر رہے ہیں۔ میں یہ تمہیدی گفتگو اس لیے کہہ رہا ہوں، اس بات پر زیادہ زور دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب حدیثوں کے ذریعے سے کچھ وظائف بتائے جاتے ہیں تو بندہ اس وظیفوں پر عمل کرنے کے بعد واپس پلٹ کے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اتنا آپ نے جو کہا تھا اتنا وظیفہ کرنے کے بعد بھی مرض ٹھیک نہیں ہوا، کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک بنیادی قاعدہ اس میں سن لے، بنیادی قاعدہ ہی، انسان کے پاس ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر اور ایک ہے اس کا بنایا ہوا شیڈول۔ یہ تین حصے سے انسان کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ تقدیر ہمیشہ انسان کی وہ ہے جو پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اور تدبیر وہ ہے جو انسان خود اپنے بنائے ہوئے طریقے کو اختیار کر کے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی اپنی ایک انفرادی سوچ۔ یہ تین چیزوں سے انسان گھرا ہوا ہے۔ دوائیوں سے علاج کرنا، دعاؤں سے علاج کرنا، وظائف سے علاج کرنا، یہ تدبیر ہے، لیکن کبھی تدبیر تقدیر سے سبقت نہیں کر پاتی، تقدیر سبقت کر جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، مجھے گاڑی چلانا بڑا پرفیکٹ آتا ہے، مجھے گیئر معلوم ہے، مجھے بریک معلوم ہے، مجھے ہینڈل کو ٹھیک کرنا معلوم ہے، ساری چیزیں مجھے معلوم ہیں۔ میں ایک زمانے سے گاڑی چلاتا آ رہا ہوں، لیکن میری تقدیر میں یہ طے تھا کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تو نہ میرا پیر بریک پہ جائے گا، نہ میرا کلچ پہ ہاتھ جائے گا، نہ میرا ذہن اس وقت حاضر رہے گا۔ تقدیر تدبیر پر سبقت کر جائے گی۔ اب اس ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ہم لوگ تبصرہ کر لیتے بیٹھتے ہیں، یار تھوڑا سا بریک مار لیتا تو بچ جاتا، نہیں تھوڑا سا مڑ جاتا تو بچ جاتا۔ نہیں، آپ کوئی بھی تدبیر یہاں کر لیتے بچتے نہیں، اس لیے کہ تقدیر طے تھی۔ اس ضابطے کو یاد رکھنے کے بعد میں ایک واقعہ سناؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب روزانہ رات میں سویا کرتے تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، ہاتھوں پہ دم کرتے، ایسے بدن پہ پھیر لیتے سونے سے پہلے، اور جب کوئی بیماری ہوتی تو بھی انہی کو زیادہ تر تلاوت کرتے، اور دیگر دعائیں بھی حضور ارشاد فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض، جس مرض کے بعد حضور دنیا سے پردہ فرما چکے، اس کو مرض الموت کہا جاتا ہے۔ آخری مرض جب حضور کو بہت زیادہ بخار کی شدت محسوس ہونے لگی تو حضور نے خود قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ فاتحہ ہاتھ پہ دم کر کے اپنے پر پھیر لیا۔ لیکن جب آپ بے ہوشی کے وقت حالت میں طاری ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ فاتحہ پڑھ کر حضور کے ہاتھوں پہ دم کر کے حضور ہی کے ہاتھ کو حضور کے بدن پر پھیر دیا، بطور تبرک پھیرا۔ اب اس حدیث کو میں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ غور کریں کہ حضور پڑھے شفا ہو جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے شفا ہو جائے، ان سے بڑی ذاتیں کون ہیں؟ آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں تو کیا اعتقاد لے کے جاتے ہیں کہ اس کے مرض، یہ بندہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو سکسیسفل یعنی آپریشن ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تدبیریں ہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرنے کے بعد اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم کرنے کے بعد اسی تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا۔ اب کوئی بندہ سوچے کہ وظائف پڑھنے کے بعد، دم کرنے کے بعد تو بندہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہاں تو حضور خود دم فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ خود دم فرما رہی ہیں، لیکن حضور کا وصال ہو گیا، حضور پردہ فرما گئے۔ تو یہاں آپ کو یہ قاعدہ یاد رکھنا ہوگا کہ ان کے پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں بندے کو حاصل ہو گئی، لیکن اب یہاں جو اس کو شفا ہونا تھا وہ شفا نہیں تھا، دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ ہمارا ذہن حدیثوں پہ سے اٹھتا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں پہ سے اٹھتا جا رہا ہے۔ میرے لیے بہت آسان ہوگا کہ میں وظائف بتا دوں، علاج بتا دوں، روحانی طریقے بتا دوں،
لیکن بندہ اس تقدیر کو نہ سمجھے، اس تدبیر کو نہ سمجھے اور زندگی میں یوں ہی کرتا رہے تو بعد میں اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ قرآن اور حدیث سے علاج کرنے کے بجائے وہ کہے گا نہیں ڈاکٹر ہی ٹھیک ہے، جو بولتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر وہ بول دے کہ نہیں بچنے والا نہیں ہے تو بچتا ہی نہیں ہے، اگر وہ بولتا ہے کہ بچتا ہے تو بچتا ہے، اللہ پر سے ایمان اٹھ جائے گا بندے کا۔ اسی لیے اس قاعدے کو، اس عقیدے کو دھیان میں رکھیں کہ تقدیر اللہ کی جانب سے طے ہے اور انسان کو تدبیر کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بیماری کا دیر پا درست ہونا یہ بھی تقدیر کے حصے میں سے ہے، بہت دیر پا ہونا، اس کو بندہ فراموش کر جاتا ہے، اور جب ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک نہیں ہونے میں آپ وہ علاج کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ میرے استاد نے ایک موقع سے بڑی اچھی اصلاح کی تھی، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کیا، ٹھیک نہیں ہوا، دوسرے کے پاس علاج کیا، ٹھیک نہیں ہوا، تیسرے کے پاس علاج کیا، ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ جب جن کے پاس بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے ان کے بارے میں بیان کرتا پھرتا ہے، نہیں یار وہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، میرا ٹھیک نہیں ہوا، وہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوا، وہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوا۔ تو میرے استاد نے کہا کہ بیماری کبھی دیر بعد درست ہونے والی رہتی ہے، پہلے ڈاکٹر سے جو علاج ہوا اس میں تھوڑا ٹھیک ہوا، اس نے بدل دیا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جب گیا تو یہ تھوڑا ٹھیک ہوا اور بدل دیا، تیسرے ڈاکٹر کے پاس گیا تو تھوڑا ٹھیک ہوا، اب بدل گیا، یہ چوتھے ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہو گیا تو نام دیتا ہے چوتھے ڈاکٹر پہ، یہ بندے نے ٹھیک کیا۔ 3 ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو تدبیر کو نہیں سمجھا انسان نے کہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونا ہوتا ہے، لیکن بندہ آج کیا کہتا ہے، یہ 3 دن اس کے پاس گیا وہ ٹھیک نہیں ہوا، 3 دن اس کے پاس گیا وہ ٹھیک نہیں ہوا، 3 روحانی علاج کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بندہ کسی کے پاس گیا، وظیفے لے لیا، وظیفے پہ عمل کرنے لگ گیا، پھر عمل کرتے کرتے بولا کہ یار ان کے پاس بھی گیا، انہوں نے وہ وظیفہ دیا ٹھیک نہیں ہوئے، انہوں نے دیا وظیفہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئے، انہوں نے تعویذ بھی دے دی وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئے، اب اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ ہاں ان کے پاس گیا تو ٹھیک ہو گیا، یہاں کہتا ہے۔ اور جو عاملین بھی ہیں وہ بھی یوں ہی کہتے ہیں، ارے وہ 4 بندوں کے پاس گھوم کے آیا تھا، میرے پاس آیا تو ٹھیک ہوا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک مسلمان ہوتے ہوئے کہ عقیدہ تو یہ ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی، تو انسان اپنی طرف منسوب کیسے کر سکتا ہے اس چیز کو؟ تو ان تدبیروں کو پہلے اختیار کرے، پھر اس کے بعد روحانی علاج کے طور طریقے کی طرف جائے۔ بہت بڑی عقیدے کی اہم بات ہے۔ میں روحانی علاج کے لیے میں نے ایک بات کہی تھی، آپ اللہ کے اسماء میں سے کسی بھی نام کو وظیفے کے طور پر منتخب کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے اگر برکتیں عطا فرمائی تو ضرور اسی نام کی برکت سے بندے کو صحت یابی عطا فرمائے۔ سورہ یاسین شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت فرماتے، اس کی فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ ہر جسم کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کی پہلی 9 آیتوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں پر حاوی ہونے کے وظیفے کے طور پر ذکر کیا ہے۔ وہ ہجرت کا واقعہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، کفار مکہ قتل کی سازش کے لیے پورے گھر کو حصار میں لیے ہوئے ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نکلیں یہاں سے۔ جب نکلتے ہیں میرے حضور تو یاسین شریف پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، 9 آیتیں مسلسل پڑھتے جاتے ہیں اور ہاتھ میں مٹی ہوتی ہے، دم کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر چھڑک دیتے ہیں، سب کے سروں پر مٹی پڑی ہوئی رہتی ہے، حضور وہاں سے گزر بھی جاتے ہیں، انہیں پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ تو یاسین کی ابتدائی 9 آیتوں کو دشمنوں پر حاوی ہونے کے لیے وظیفے کے طور پر بیان کیا ہے۔ اب میرے اوپر ہے کہ میں اس وظیفے پہ کتنا زور دوں۔ اگر میں ایک آدھ 2 واقعہ میں اپنا بتا دوں گا تو سب کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں اس سے ہوتا ہی ہے، لیکن میں اپنے واقعے کو بتاؤں اس پر یقین کرنے کے بجائے ابھی جو بولا اسی پر یقین کر لے۔ اب میں واقعہ بتاتا ہوں۔ وہ کبھی کبھار ہم سفر کرتے رہتے ہیں تو پولیسوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو ہم آپ سے تو جرمانہ لیں گے ہی، لائسنس بھی ہے، پولیشن بھی ہے، آپ کا انشورنس بھی بنا ہوا ہے، آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، میں نے ٹھہرا کیا ہے تم کو، تم سے پوچھا ہے، اس کا جرمانہ تو کم سے کم دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ دے کے جاؤ۔ ایسی کیفیت ہوتی ہے جب ہم سفر کرتے رہتے ہیں، تو اس وقت سورہ یاسین کی یہی آیتیں جب تلاوت کرتے ہیں تو پرامن طریقے سے نکل جاتے ہیں۔ اب میں نے اپنا عمل بتایا، اب عمل بتانے کے بعد آپ کو میرے عمل پر یقین ہونے سے پہلے قرآن کی آیتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ ایسی سورہ فلق، سورہ ناس، قل واللہ احد کا سورہ، ان چیزوں کے لیے وظائف بہت زیادہ ذکر کیے گئے ہیں روحانی علاج کے لیے،
اور ان جنات اور شیاطین سے دفع ہونے کے لیے اس کا تعلق تو یہ ہے کہ علماء سے قریب رہیں اور ایسے عاملین سے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تاثیر دیتا ہے، میں سبب ہوں محض۔ اللہ نے اگر میرے ذریعے سے شفا دینی ہو تو میرے ذریعے سے دے گا، جس کے ذریعے سے بھی شفا دینی ہو اس کے ذریعے سے شفا دے گا۔ اور رہی بات وہ لوگ جو شرطیہ علاج کی دعوے داری کرتے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں سے کہتا ہوں شرطیہ علاج کی دعوے داری تو نہ ہی کریں، اور ایسے شرطیہ علاج کی دعوے داری کے پاس اگر آپ جائیں بھی تو یہ کہہ کر جائیں کہ بھئی شرطیہ تو نہیں ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو اس سے بھی شفا، اللہ شفا دینا چاہے پتھر سے بھی شفا دے دے، تو زبانوں کی تاثیر سے بھی دے دے اور عمل سے بھی دے دے، اپنے فضل سے بھی دے دے، وہ کسی بھی ذریعے سے دے دے، لیکن ذریعے کو کبھی بھی حقیقت تصور نہیں کر لینا چاہیے۔ اور جن کو بھی اس کام کے لیے شغف ہو، ایک وظیفہ اپنی زندگی میں بار بار زور دے رہا ہوں، ہماری تقریریں ہوتی کیا ہیں، سنتے ہیں لوگ، عمل کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں کہ جب موقع آئے گا عمل کر لیں گے، لیکن وقت سے پہلے عمل کرنا۔ میں گزارش بس اتنا کروں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بڑا مجرب ہے، یہ دنیا و آخرت کی ہر مشکلات سے دفع ہونے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے، اس کو کر لیں۔ جو مصیبت اور پریشانیوں میں گرفتار ہے وہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ کر لیں، اور جو کسی طرح سے حسد جلن کے اور دوسروں کے فریب یا دوسروں کی پریشانیوں میں آ چکا ہے، اس کو چاہیے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا وظیفہ کر لیں۔ دشمنوں کے درمیان ہمیشہ گھرے رہنے کی کیفیت سے اگر گزر رہا ہے تو سورہ یاسین شریف کا وہ وظیفہ کر لیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں شفا کے طور پر قرآن نے اعلان کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تو اس کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ شفا دیتا ہے، اور کلمات کے ذریعے سے شفا ہوتے ہیں۔ گفتگو بہت طویل ہے، وقت مختصر ہے، میں نے چند باتیں اشارتاً اور قاعدے کے اعتبار سے بیان کی ہے۔ امید ہے کہ قرآن سے اور حدیث سے ہم اور آپ قریب ہوں گے، اور اللہ کی پر توکل اور اس پر یقین کرتے ہوئے علاج اور معالجے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سے پہلے یہ چیز ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تربتر رہنے کی عادت بنائیں۔ میرے حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے تو گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا کیا ہے؟ کئی دعائیں ذکر کی گئی ہیں احادیث میں۔ حضور دعا فرماتے ہیں تو اس انداز سے کہ مولا میں نکل رہا ہوں گھر سے، یہ حضور کی دعائیں ہیں جو گھر سے نکلنے کے وقت میں۔ پھر اس کے بعد اس کی فضیلت بیان کی کہ بندہ جب یہ پڑھ کے نکلے اللہ کی بارگاہ سے وہ آفات اور بلایا سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایسے وظائف ہیں، وظائف ہر شے کے ہیں۔ اللہ کے اسماء میں سے، ناموں میں سے کو بھی صفت کے اعتبار سے رکھ لیا جائے تو اس کو بھی وظیفے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک وظیفہ میں عام طور پر دیا کرتا ہوں کہ آپ کہیں بھی انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں یا انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں تو نفسیاتی طور پر بندہ اپنے آپ کو کمزور سمجھا ہوا رہتا ہے، اور جو سامنے والا ہوتا ہے اس کو حاوی سمجھا ہوا رہتا ہے کہ جو انٹرویو لے گا وہ بڑا سخت آدمی ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا سوال کرے گا، ایگزام میں پتہ نہیں کیا کیا سوال آئیں گے۔ تو اس ہیبت کو کم کرنے کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ جلالو یا اللہ پڑھا کرے۔ جلال کا لفظ یہ ہے کہ اللہ کی جلالیت سے بڑھ کر کسی کا جلال نہیں، تو جب وہ جلال کا وظیفہ پڑھے گا تو کسی کی بلا وجہ ہیبت اپنے اوپر نہیں آئی۔ اور ہر انسان جانتا ہے کہ جب انسان ذہن یکسو رہتا ہے تو وہ زیادہ کام کر سکتا ہے اس کے مقابل میں جب ٹینشن میں رہتا ہے۔ اور ایگزام میں جانا ہو، انٹرویو کے لیے جانا ہو، کسی کے پاس حساب کتاب دینے جانا ہو تو بندہ ٹینشن میں رہتا ہے، پتہ نہیں کیا پوچھے گا۔ تو ایسے وقت میں یا جلالو۔ اور پھر اگر میں مثال دوں تو یہ وظیفہ بھی میں نے کئی مرتبہ کیا ہے، اور ایسے لوگوں کا جلال جو بلا وجہ مجھ پر آنے والا ہو، میں نے محسوس کیا کہ ان کا کوئی جلال نہیں، ہم نارمل انداز سے گئے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہمارے استاد کہا کرتے تھے بد عقیدہ لوگوں سے بحث کرنے جانے کے وقت میں شیطان اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کے دلیلوں کو موڑتا ہے، آپ کی زبان کی رفتار کو بھی جس جگہ جانا چاہیے وہاں سے بھی وہ کنورٹ کرتا ہے۔ تو اس موقع سے آدمی کو یہ بڑا طمانیت ہونی چاہیے شیطان کے وسوسے سے دور رہنے کے لیے اور سامنے والے کو حاوی نہ ہونے دینے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ وظیفہ بھی کر کے جائیں، صرف دلائل لے کر نہ جائیں بلکہ وظیفہ بھی لے کر جائیں، کیونکہ دلائل کا وقت پر آنا اللہ کی توفیق ہے اور اس توفیق کو روکنے والا شیطان ہے۔ تو شیطان کو پہلے دفع کرو تاکہ اللہ کی توفیق کے لیے راستے بالکل آسان ہو جائے۔ تو یہ سارے وظائف کے اور جنات اور شیاطین سے چھوٹنے کے مختصر سے وظیفے قریب 4 ہفتے تک ہم نے مسلسل بیان کیے ہیں۔ ان میں سے کہیں بے ترتیبی ہو گئی ہو تو ترتیب میں آپ خود لے آئیں،
اور ضابطے یاد رکھیں، جو قانون ہے عقیدہ اسلامی ہے، وہ یہ ہے کہ ساری چیزوں میں تاثیر اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی شرارت کرے تو بھی اللہ کی اذن کے بغیر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے ساتھ خیر کرے تو اللہ کی اذن کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اور دنیا ہمیشہ شرارت اور حسن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کوئی دنیا کا کبھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں شرارت نہیں ہوگی، اور پوری دنیا کا حسن اور اچھائی آئے گی، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا شرارت میں جڑی ہوئی ہو اور حسن ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا تعلق قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ہر اچھائی کی طرف آنے کی طرف قدم بڑھانا اور برائی سے پیچھے ہٹنے کی طرف قدم بڑھانا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اور بہار نصیب کریں۔ السلام علیکم۔